ایک آیت ہے جس نے مجھے ساری زندگی میری کمر کو بستر کے ساتھ جڑنے نہیں دیا کبھی۔ ایک آیت ہے جس نے مجھے اپنے معاشرے کی مقیدات میں مقید نہیں ہونے دیا۔ ایک آیت ہے جس نے مجھے پنجابی ہوتے ہوئے پنجابی نہیں رہنے دیا۔ ایک آیت ہے جس نے مجھے جس بھی معاشرے کی کلاس سے میں آیا اس میں اپنے اندر مقید نہیں ہونے دیا۔ ایک آیت ہے جس نے مجھے ایسا ڈرایا ہوا ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے مقام دیا ہے کچھ نہیں جائے، وہ ہے ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، کہ اگر تو نہیں کرے گا، تو اس گرائنڈ سے اگر نہیں گزرے گا، تو یہ مزاج بازیاں، یہ ٹینٹرم بازیاں، یہ ششک بازیاں، اور تو یہ اپنے ایٹیٹیوڈ سے باہر نہیں نکلے گا نا، تو ان رسومات، ان مقیدات، ان قیود، ان حدود جس نے تیرے اندر کے اس عرفان کو اور معرفت کو روکا ہوا ہے، اس تعصب سے اگر تو نہیں نکلے گا، تو جسم کا اور روح کا وہ امتزاج نہیں بنائے گا، لوٹا نہیں اٹھائے گا کسی بڑے کا، تواضع اختیار نہیں کرے گا، عاجزی نہیں اپنائے گا، تھکائے گا نہیں اپنے آپ، شکر ادا نہیں کرے گا، سسٹم میں گرے گا پھر اٹھے گا، پھر SOP فالو اگر نہیں کرے گا، اگر تو اپرچونٹی کو سینے سے نہیں لگائے، تیری وہ بھوک تجھے اس ویأتی بخلق جدید، ہم تجھے ریپلیس کر دیں گے اور تیری جگہ نیا دیں گے۔ I believe when nothing is working for you and کچھ بھی کام نہیں کر رہا ہوتا ہے انسان کے لیے، ریسورسز کی بھی کمی ہوتی ہے، فہم کی بھی کمی ہوتی ہے، تجربات کی بھی کمی ہوتی ہے، دوستوں کی بھی کمی ہوتی ہے، کسی ہنر میں مہارت بھی نہیں ہوتی انسان کے پاس، اور اپنی غلطیوں کے اتنے انبار کھڑے ہوتے ہیں اس کے آگے that he himself cannot count the blunders he have made in his life، اور کچھ چیزیں جو وہ ریورس بھی نہیں کر سکتا، کچھ غلطیاں ریورس نہیں کر سکتا، بگڑی ہوئی امیج بھی ریورس نہیں کر سکتا، لوگوں کے اوپینینز، فیملی سپورٹ، فائنینشیل اپرچونٹیز، کچھ بھی جب انسان کے لیے کام نہیں کر رہا ہوتا اینڈ یو آر ان اے پٹ اینڈ یو آر ان دیٹ ڈارک ہول، اور جب آپ ان اندھیروں کے اندر صرف ایک ہی سوال اٹھتا ہے کہ میں کیسے نکلوں گا یہاں سے، ہاؤ ایم آئی گونا گیٹ آؤٹ آف دس، تو آئی تھنک میں اپنے ذاتی تجربے سے یہی کہوں گا کہ جو چیز انسان کو گراؤنڈ میتھمیٹکس پہ ہر لحاظ سے فیلئر میں بھی آگے بڑھنے کی ہمت دیتی ہے، بلیف سسٹم تو ہوتا ہی ہے، یقین تو چاہیے اس کو، اٹس دا سیلف اسٹیم۔ بہت کمزور، بہت ٹوٹے ہوئے اور بہت بکھرے ہوئے لوگوں میں جب لوگ ان کے بارے میں یہ قیاس کر لیتے ہیں کہ he's gone، اب اس کی کہانی ختم ہے، سیلف اسٹیم جن کی اندر سے بنی ہوتی ہے زندگیوں کی تکلیفوں، دکھوں، ماضی کے حالات، بچپن کے حالات اور ان سارے معاملات کی وجہ سے، تکلیفیں، پریشانیاں، فیلئر، شکست اور انسان کا برا وقت جو مختلف حالات میں اس نے اس کو مختلف سپینز اور پیریڈز میں ہٹ کیا ہوتا ہے، وہ اس کی سیلف اسٹیم بلڈ کر دیتا ہے، اور میرے خیال سے یہ وہ سیلف اسٹیم ہوتی ہے، یہ ایک ایسی خودی ہوتی ہے انسان میں جو ہم نہیں چاہتے مگر بلڈ ہو جاتی ہے، اور یہ وہ ہوتی ہے جو اسے اس کی تقلیل اور اس کی تخفیف اسے بلٹل نہیں ہونے دیتی، اور حالات چاہے اس کے مائنس پر بھی چلے جائیں، معاملات اس کے چاہے مائنس پر بھی چلے جائیں، مگر وہ پرسیپشنلی اور مینٹلی اس کا بلیف سسٹم مائنس میں نہیں جا پاتا، بیکاز ہی نوز کہ وہ بنا ہے کسی بڑے کام کو کرنے کے لیے، وہ بنا ہے ان سب بکھرے ہوئے حالات کو جمع کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین،
اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. ایک سیلف اسٹیم ہوتی ہے کہ میری نیت خراب نہیں ہے, میرا فوکس خراب نہیں ہے, میں کسی کا حق نہیں ماننا چاہتا. تو وہ جو ایک اندر سے سالوں کی صدیوں کی مار جو ہوتی ہے نا, وہ انسان کی سیلف اسٹیم بلڈ کرتی ہے کہ میں اس طرح نہیں مر سکتا. This is not how I am gonna fall and this is not the end of my story. تو اللہ تعالیٰ اندر چھپی ہوئی وہ غیرت اور وہ سیلف اسٹیم جو بنائی ہے اللہ نے انسان کو پش دینے کے لیے, اس پر ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے. and that is what brings you out of that darkness جو دانستہ یا غیر دانستہ طور پر انسان کی زندگی میں حالات آتے ہیں. اس کی ایک خودی ہوتی ہے, خود سے ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے, خود کو وہ پوزیشن کرتا ہے لائف میں, پلیس کرتا ہے اپنے آپ کو کہیں کہ میں اس پر استقرار نہیں کر سکتا, جو اس کے حالات میں اس کو صبر اور انتظار کرنے کا ہمت دیتی ہے اور اس کن کے فیصلے کا انتظار کرنے کے لیے حوصلہ دیتی ہے کہ جب رب کہے اور رب حکم دیتا ہے کہ اب اس کو اپرچونٹی دینی چاہیے. تاریخ ہمیشہ بہادروں کو یاد رکھتی ہے, وہ جنہوں نے گراؤنڈ سٹینڈ کیے اپنے, غلط بھی تھے مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری اس ٹائم پر. اس کا سکل سیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو مائنڈ سیٹ ہے, یہ تو چیز ہی کچھ اور ہے. یہ کاروبار سے بھی اوپر کی چیز ہے. جگر, کلیجہ. نہیں آتی مجھے انگریزی, نہیں آتے, پیسہ نہیں ہے میرے پاس, دل بڑا ہے میرا, اللہ بڑا ہے میرے اندر, خود ہی کریٹ کر اللہ کو. پھر تم محسوس کرے گی سمندروں کے رخ موڑیں گے تیرے لیے, لوگ خود بھیجیں گے تیرے پاس, لوگ اللہ خود بندے بھیج. اللہ کا ابراہیم علیہ السلام کو کہا تو کار بنائے تھے, کتنے کار بناوا نہ بندہ نہ بندے, بباد غیر ذی زرع, کتنے لے کے آ گیا اللہ تو مینوں, نہ بندہ نہ بندے دی ذات. اللہ کہنا ہوں جان دے, پکار رب دے بندیاں نو پکار تھے, نو بندہ نہ لگنا, پکار دینا تیرا کام ہے, بندہ بھیجنا میرا کام ہے. دیکھ کہاں سے لوگ, کس سم سے لوگ نہیں آتے آج اس طرف, اور تو حق کی آواز بلند کرے, حق کی تحریک اٹھائے اور تیرے ساتھ بندے نہ لگیں, تیرا کاروبار نہ چلے. گلا نہ کر سانو, فلا تلومونی ولوموا انفسکم, اپنے نفس کے اندر ویکھ تیرا کی چلدا پیا ہے. کبھی آ کے مجھے یہ نہیں سمجھانا کہ میرا کاروبار نہیں چلا کیونکہ میری میتھس فیل تھی. میتھس نہیں, تیری اسپرچویلٹی کا مسئلہ ہوگا کوئی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ منو سلمانہ اتارے آسمانوں سے اوپر, تو مدد آئے گی تیری. لیکن وہ کہتے ہیں نا, لرن دا آرٹ آف لوزنگ گریسفلی. اگر تیرا شکار بھی ہو رہا ہے نا تو شان ذرا ہیوی رکھی, مارنے دے ان کو, لینے دے مزہ تھوڑا سا, کھانے دے گوشت تیرا. بڑے عرصے کے بعد شیر کا سٹیک ملا ان کو کھان واسطے, کھان دے, بٹ لرن ٹو لیو. وہ گریس, وہ ظرف جان دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر جیتے, گریس دیکھیں ہمارے اس نبی کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, جیت ملی ہے, رو رہا ہے نبی بیٹھ کے وہاں کہ میں کرن نہیں آیا سی, I did not sign up for this, میں بندے مارنے نہیں آیا تھا دنیا. پش کیا تم نے مجھے یہ روٹ لینے کے لیے, پش کیا تم لوگوں نے. ان کی انسانیت کتنی زندہ تھی, جیت کے بعد بھی انسان فسبح بحمد ربک واستغفر, جیت کے بعد بھی he was so human, so graceful. پتا کی آپ نے پتا جان دیا. میں بس تم لوگوں کو یہ سکھانا چاہتا ہوں, ایک کم ظرف کمینہ پن جو ہے نا, یہ نہیں رکھنا. بس غریب بھی ہو نا تو غربت میں بھی ایک کلاس ہونی چاہیے. کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں اگر انسان غریب ہے, اٹس اوکے اگر پیسے نہیں بنے, مگر گریس نہیں آئی نا اگر بس اس بات میں. دنیا کے اندر وہ سفر ہی نہیں ہے جس کو دشمن نصیب نہ ہو. ارے وہ زندگی کیا جسے دشمن نصیب نہ ہو, وہ مزاج ہی کیا جسے دشمن نصیب نہ ہو, وہ معیار ہی کیا جس کو دشمن نصیب نہ ہو, وہ امتحان ہی کیا جس کو دشمن نصیب نہ ہو, وہ زندگی کیا جس کو عداوتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. What is that life that doesn't face opposition? What is that idea that doesn't face naysaying? What is that creativity that doesn't face criticism in this world? بیٹا تیروں کے رخ سے کلیجے جگر کا سائز ناپا جاتا ہے. وہ زندگی کیا جس کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھائی گئی, وہ زندگی کیا جس نے بھنڈ نہیں مارے ہوں, غلطیاں نہیں کی,
वो जिंदगी क्या जिसने ऑफ द ग्रिड लूज ना ले ली हो अपनी स्ट्रगल, वो जिंदगी क्या चलते चलते ट्रेन से उतर के फजूल के अंदर जंगल में मुंह मारने के लिए, वो जिंदगी क्या जो गलतियों से भरी ना हो। लेकिन लोग बैठे होंगे बच्चे, लोग ऐसे बाइनोकुलर्स लगा के लोग बैठे होंगे तेरी गलतियों को ग्लोरीफाई करने के लिए, और इतना सा नहीं छोड़ेंगे तुझे, इतना सा नहीं छोड़ेंगे तेरी गलती को। तो कोई ये बेनिफिट ऑफ डाउट निकाल दे लाइफ से अपनी, ये कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना किसी ने तुझे। तुझे छोटी सी गलती होगी और उसको देख किस लेवल के ऊपर सिग्निफाई किया जाएगा तेरी ड्राइव को रोकने के लिए। जिंदगी में गलत चीजों को सुनेगा क्या उठाएगा लाइफ को, हर गलत को कान नहीं देने होते। अगर इन चीजों को सुनेगा बेटा तो तेरे कलेजे फाड़ देगी आगे से। चलता रहे, लड़ता जा, बिखरता जा, जमा करता जा, कीप वॉकिंग। द हार्डेस्ट वॉक यू कैन टेक इज द वॉक यू मेक अलोन मैन, नोबडी विल बी देयर विद यू। ग्राइंड इट हार्ड, नेल इट हार्ड। अरे वो जिंदगी क्या जो कलेजे ना धड़का दे अगलों की, वो जिंदगी क्या जो कलेजे ना धड़का दे अगले की, ये जिंदगी है कोई। हम अपने बच्चों को कहते हैं जिंदगी जी शेर के मानंद जी, 10 कुत्ते भौंक रही तो शेर 11वां नहीं बनता बच्चे। हिला के जाओ माशरे को, एंड में हार भी गया तो क्या होगा। अपना गीत दबा लोगों के सीनों के अंदर से, बोल मैं तो जाऊंगा पूरी कौम कब्र में लेके जाऊंगा अगर नहीं आई साथ में, हिला दूंगा पूरी दुनिया को अगर मेरे साथ नहीं आया कोई। इतना जज्बा होना चाहिए कि मरी हुई रूहों के अंदर भी जज्बे फूक सके, तू वो रूह फूक सके जो इकबाल की खुदी है, इतना हिलाना तूने आगे के ऊपर। तो इसके लिए बेटा ये जो यू नो व्हाट आई एम थिंकिंग, ये इस पे ना कर, पत्थर मार किस्म की जड़ सोच होनी चाहिए इंसान की, मैं ही ठीक हूं और मैं ही करूंगा इंशाल्लाह खलास। ये कंफ्यूजन डाउट में नहीं होता, ये कंफ्यूजन तो डाउट के अंदर नहीं खींच सकेगा तू। ये डाउट कंफ्यूजनों में नहीं होना, ये मुझे लग रहा है ट्राई कर लेना चाहिए, बोल यही है। अल्लाह डालेगा तेरी गलतियों के अंदर भी वो बरकतें अल्लाह डालेगा, तेरे गलत फैसले भी अल्लाह ठीक करेगा, तू ठीक हो जा। तो बेटा मोहतात रह के चल, भरोसे ना करिए हर किसी के ऊपर। एवरी पर्सन शेकिंग हैंड विद यू इज डेफिनेटली नॉट योर फ्रेंड। और कमजोर पतली हालतों में तो देख के अपना कलेजा खोलिए अगलों के आगे, क्योंकि उन्हीं वक्तों की बातें होंगी जो आगे की तरक्कियों के अंदर इस्तेमाल की जा रही होंगी तेरे खिलाफ। उन्हीं वक्तों में जब तू झोल में बैठा हुआ था, थोड़ा सा लूज बैठा हुआ था, जुबान से जुमले स्लिप हो गए, वो इस्तेमाल होगा तेरे खिलाफ। द बिगेस्ट एनिमी लाइज इनसाइड योर ओन हार्ट। द बिगेस्ट एनिमी अगेंस्ट योर ओन प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल इनसाइड यू। द बिगेस्ट इमोशन दैट इज गोना डिस्ट्रॉय यू इज द इमोशन इनसाइड यू। गैर नहीं आके मारता, ये अपना आप अंदर से मार देता। और वैसे भी गैर नहीं मारता सिस्टम में, अपने ही होते हैं मारने वाले, गैर कभी नहीं होता मारने के लिए। गैर थोड़ी मार सकता है आके, ये अपने ही होते हैं जिन्होंने साथ बिठाया होता है, ये अपने होते हैं जिन्हें कभी कंधा दिया होता है, सहारा दिया होता है, ये अपने ही होते हैं जिन्हें कभी गले और कलेजे लगाया होता है जब उनकी हालतें खराब थी, ये अपने ये मारते हैं आगे जाके, क्योंकि वो आपको कंसीव कर रहे होते हैं आपके लिहाज से जो उस वक्त आपकी औकात होती है। मगर थोड़ा सा फ्लाइट ऊपर जाएगा और देखें फिर गेमें कैसे बदलती है, कैसे पैंतरे बदलेंगे, कैसे आएंगे शैतान आपको रोकने के लिए। एंड लास्ट बट द लीस्ट आई वुड वांट टू से कि बेटा इस सफर में पहुंचने के लिए, ये जमीन आसमान के उसूलों को लगाने के लिए, अपने आप को ठीक करके फिर एक कौम खड़ी करने के लिए और एक रेवड़ को वहां तक पहुंचाने के लिए, बेटा अल्लाह का साथ अगर तेरे साथ नहीं है ना तो स्ट्रेस मार देगा तुझे स्ट्रेस मार देगा, तुझे एंग्जाइटी मार देगी। क्योंकि ये कलेजे का जो अंदर जो सीने के अंदर जो धड़कता हुआ गोश्त का लोथड़ा है ना, ये एक हद से ज्यादा नहीं ले सकता। You're not a man of steel. You haven't got a heart of a pumping iron heart inside you. You're a man. You're a human being. खुलेकल इंसान ज़ईफ़ है। अल्लाह कहते हैं इंसान कमजोर बनाया आपने। थक जाएगा एक दिन बेटा, तू सब थकते हैं। वहां तक चेकिंग चलेगी, अल्लाह के बगैर कैसे करेगा बेटा? अगर स्पिरिचुअलिटी को नहीं अपना के चलेगा, उस रूहानियत को नहीं अपनाएगा, उस ताल्लुक को, उस भरोसे और उस एतमाद को नहीं बनाएगा, हो जाएगा, अल्लाह दे देता भी है। God gives it to anybody as well, but स्ट्रेस बहुत होगा। ये रात को कहने के लिए यार अल्लाह बड़ा मालिक है, अल्लाह देख लेगा, अल्लाह बादशाह है, तवक्कल अल्लाह, ये जुमले इंसान की एंग्जाइटी स्ट्रेस कम कर देंगे, अगले दिन तुझे जंग में फिर खड़ा करने के।